میں اپنی قسمت پر جتنے بھی آنسو بہاتی اتنے ہی کم تھے۔ پتہ نہیں کیوں مرنے والے دوسروں کی زندگیوں کے فیصلے کر کے خود تو مر جاتے ہیں، لیکن یہ ساری زندگی ان کو جیتے جی مار کر چلے جاتے ہیں۔ میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ میں بچپن سے اپنی خالہ کے گھر رہتی تھی۔ والدین حیات نہ تھے، اس لیے خالہ اپنے گھر لے گئی۔ میرا خیال بھی رکھتی تھیں۔ میری تعلیم مکمل ہو چکی تھی جب میرے والدین جہاز کے حادثے کا شکار ہوئے۔ مجھ پر قیامت ٹوٹ پڑی تھی، لیکن ایسے وقت میں خالہ کا کسی نے بھی ساتھ نہیں دیا۔ خالہ مجھے اپنے گھر لے گئی۔ ان کا ایک ہی بیٹا تھا جو کہ آوارہ گرد اور نکما تھا۔ خالو کی اپنی دکان اور 2 منزلہ مکان تھے، اس میں سے ایک منزل کرائے پر چڑھا رکھی تھی۔ دکانوں اور گھر کے کرائے سے اچھا گزر ہو جاتا تھا۔ مجھے ان کا بیٹا حارث ایک آنکھ نہیں بھاتا تھا، ہر وقت گلی کے آوارہ لڑکوں کے ساتھ ہی نظر آتا تھا۔ چند دن تو خالہ میری بہت دل جمی کرتی رہی، مجھے تسلی بھی دیتی رہی، گلے لگا کر میرا غم بھی ہلکا کرنے کی کوشش کرتی رہی۔ میرا برا وقت گزر گیا تھا۔ میں نے خالہ کے ساتھ ہاتھ بٹانا شروع کر دیا، لیکن حارث نہایت ہی بدتمیز قسم کا نوجوان تھا۔ حالانکہ پڑھا لکھا تھا، لیکن نوکری کی طرف کوئی دھیان نہیں دیتا تھا۔ خالہ کتنی بار کہہ چکی تھی کہ میں تمہیں ایک دکان خالی کروا دیتی ہوں، میرے پاس پیسے بھی ہیں، جس چیز کا کاروبار کرنا چاہو میں کروا دیتی ہوں، لیکن وہ سنجیدہ ہوتا ہی نہیں تھا۔ بس ماں کی الماری میں سے پیسے نکالنے اور خرچنے کے لیے چلا آتا۔ میں جب سے یہاں آئی تھی اسے کم ہی منہ لگاتی تھی، بلکہ میری کوشش ہوتی تھی کہ اس سے بات ہی نہ کروں، لیکن اسے تو شاید مجھے زچ کرنے کی عادت تھی۔ جب بھی میں کچن میں کام کرتی وہ کچن میں آ جاتا، مجھے کہتا کیا پکا رہی ہو، اپنی اماں سے جا کر پوچھو، میرے سر پہ مت کھڑے رہو۔ میرے سخت لہجے کو سن کر تپ جاتا تھا۔ تمہارے منہ میں زبان نہیں ہے کیا؟ جو پوچھ رہا ہوں اس کا جواب دو۔ میں نے کہا بھنڈی بنائی ہے۔ کہنے لگا خود ہی کھا لو اور میرے لیے کباب بناؤ، میں نہیں کھاؤں گا بھنڈی۔ میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا، دیکھو یہ فرمائشی پروگرام میرے سر پر مت لگایا کرو، تمہیں جو کھانا ہے خالہ سے جا کر کہا کرو۔ کہنے لگا ایک تو ہمارے ٹکڑوں پر پل رہی ہو اور پھر مجھے آنکھیں دکھا رہی ہو۔ اس کی یہ بات مجھے بہت بری لگی۔ وہ یہ کہہ کر کچن سے باہر چلا گیا۔ باہر جا کر خالہ سے کہنے لگا کہ اپنی بھانجی کو سمجھا دیں، مجھ سے الجھا مت کرے۔ خالہ اسے ڈانٹ کر کہنے لگی شرم کرو، بڑی ہے تم سے، تھوڑی تمیز سے بات کیا کرو۔ بڑی ہے تو میں کیا کروں، میں بھنڈی ونڈی نہیں کھاؤں گا، جویریہ سے کہے میرے لیے کباب بنائے، اور اسے یہ بھی سمجھا دے کہ اگر یہاں رہنا ہے تو تمیز سے رہے، یہ اس کے باپ کا گھر نہیں ہے۔ میں کچن میں کھڑی تھی، اس کی بکواس سن رہی تھی۔ ذرا لحاظ نہیں تھا اس کے اندر۔ ویسے وہ مجھ سے 2 سال چھوٹا تھا، لیکن نہایت ہی بدتمیز تھا۔ اس دن تو میں نے اس کے لیے کباب بنا دیے، لیکن سوچ چکی تھی کہ اب میں خالہ کا احسان نہیں لوں گی، اس لیے گھر کے قریبی انگلش میڈیم اسکول میں نے جاب کے لیے اپلائی کیا۔ میں نے انگلش میں MA کیا تھا، اس لیے مجھے بڑے آرام سے جاب مل گئی۔ تنخواہ بھی اچھی تھی، اتنی تھی کہ میرا گزر بسر آرام سے ہو سکتا تھا۔ خالہ حیرت سے کہنے لگیں کہ تمہیں جاب کی کیا ضرورت ہے،